آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے سورہ ہجر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر۔ ایک تو آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی کو مخاطب کر کے، اور آگے کہیں گے انک لمجنون، تو انکا میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ تو کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ عربی میں اسٹرکچر ایسے ہی ہوگا جب بھی یہ الذی کے ساتھ آئے گا کہ اے وہ بنیادی طور پہ تھا الذی، وہ جو، اس کے ساتھ لگانا تھا اے، تو اے ڈائریکٹ لگا دیتے یلذی تو وہ اچھا نہیں لگتا، فلو نہیں خوبصورت بیٹھتا، تو یہ ایک ایہا بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ تو یا ایہا الذی، اے وہ جو، نزیلا، نزیلا پیسو وائس ہے، نزلہ کا، انزلہ اس نے اتارا، نزلہ بھی اس نے اتارا، لیکن اس نے اہتمام سے، آرام آرام سے، تفصیل سے اتارا۔ اور نزلہ اتارا گیا، وہ مذکر اتارا گیا، اے وہ کہ اتارا گیا، علیہ اس کے اوپر، یعنی یہ الذی کے ساتھ ہی جوڑا ہے، وہ جس کے اوپر اتارا گیا، الذکر، الذکر، ذکر اتارا گیا جس کے اوپر، اے وہ شخص۔ اب یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم اردو میں اس طرح سے عام طور پر محاورہ استعمال نہیں کرتے، ہمارا اپنا ایک سٹائل یا محاورہ ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو اے وہ جس کے اوپر ذکر اتارا گیا، ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، کسی کو یہ ذکر کرنا، کسی کو یاد دلانا۔ کیا یاد دلانا؟ کوئی کام کی چیز یاد دلانا، کسی کو نصیحت کرنا۔ تو اے وہ جس پر ذکر اتارا گیا، یعنی قرآن شریف، کیونکہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ بنیادی طور پر یاد دہانی ہے، وہ خبردار کرنے کے لیے آئی ہیں، وارن کرنے کے لیے آئی ہیں، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے نہیں سمجھ کر۔ نصیحت کی کتاب سے نصیحت تبھی حاصل ہوگی جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ لیں گے تو اس سے برکت بھی ہوگی، اس سے ثواب بھی ہوگا، لیکن نصیحت تو نہیں ہوگی۔ نصیحت تو تبھی ہوگی اگر آپ غور فکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کے دماغ میں نصیحت انڈیل دی جائے، ان کے دلوں کو نصیحت کے اوپر کاربند کر دیا جائے، اور ان کے اعمال اس نصیحت کے مطابق زبردستی کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور وارن کرنے والا بنا کر۔ انہوں نے وارننگ دی، انہوں نے سمجھایا، دلیل سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، لاجک کو آواز دی۔ انہوں نے کہا اپنی عقل استعمال کرو۔ قرآن شریف بار 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 آپ سے کہتا ہے اپنی عقل استعمال کرو۔ سورہ یوسف ہم نے پیچھے پڑھی تھی، وہ شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی کا قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم عقل استعمال کر سکو۔ برے صغیر میں انفارچونیٹلی ایک کثیر تعداد، لٹرلی کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے عقل استعمال کرنا بہت بری بات ہے، یہ تو فیتھ کا معاملہ ہے، فیتھ میں عقل تو گمراہ کر دیتی ہے، اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور جو عقل استعمال کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فیتھ کو تو ایز اٹ از بلیو کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ لاجک نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ بات درست ہو تو پھر جو مکے کے مشرک تھے وہ تو پھر بےچارے سارے سچے ہو گئے اس دلیل کی بنیاد پر۔ وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا اس پہ چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے، ہم کسی کی بات کیوں سنیں؟ کیا ہمارے باپ دادا احمق تھے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی جو آج ہم اپنی عقل استعمال کرنی شروع کر دیں؟ ایگزیکٹلی یہی ڈائلاگ ہے مسلمان استعمال کرتے ہیں۔
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا طرز عمل اختیار کیا، حضرت عمر نے کیوں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے قرآن کو سنا، سمجھا، ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کے سوا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور ان گنت اگزامپل۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک جگہ اتنے زیادہ پاورفل لوگ ہیں، پورا جزیرہ نما عرب ہے جس کے اندر لوگ شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، اور وہاں آ کر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بات مان لو، اور اس کے بعد نہ سرداری ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی اور چلاکیاں اور سازشیں ہیں، اور لوگ نہیں اس کی بات سننے کو تیار ہوتے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسے اکٹھے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ تو اندھا دھند فیتھ اختیار کرنے سے ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ جو اندھا دھند فیتھ اختیار کرتے ہیں تو وہ تو لوگ کرتے ہیں اور ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے پیغام کو سمجھا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ آج اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو قیامت والے دن بھی جدھر وہ جا رہے ہوں گے پیچھے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یا ہم نے مشرکین مکہ کے طرز عمل پر چلنا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ اس کے شریک بھی مانتے ہیں، اور وہ شریک جو ہیں وہ ہم ایسے ہی بے وجہ نہیں مانتے، وہ ہماری سفارشیں کریں گے، وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، وہ اللہ کے شہید ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کا ایک پورا فلسفہ تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، ان کی ساری مذہبی رسومات تھیں جن میں بنیادی طور پہ حج جیسی رسم بھی تھی جو جینون تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی بدعات داخل کی ہوئی تھی۔ تو ہم اگر کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ بھائی وہ والد صاحب مسلمان تھے اور ہمارا قبیلہ یا ہماری برادری یا ہمارا ملک یا ہمارا فرقہ اسلام کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے، تو اس نصیحت سے ہم فائدہ حاصل کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر سکیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی تلاوت جس میں سمجھ کچھ نہ آ رہی ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت کا حق تو دور دور تک ادا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے وہ جس کے اوپر یہ نصیحت یہ ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو بالکل مجنون ہو، تمہیں تو جنون ہے۔ یہ کفار کی ایک سازش بھی تھی تاکہ جو ان کے کمزور لوگ ہیں ان کو امپریس کر سکیں، ان کو فورس کر سکیں۔ یہ ہمیشہ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ حق بات کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ استہزاء پر اتر آتا ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک بھی دی کہ بھائی ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ تم بالکل ہی خپتی ہو، تم ہمیں دھمکیاں سنا رہے ہو کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، حالانکہ ہماری حالات جو ہیں وہ تمہارے یا تمہارے ساتھیوں کے حالات سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب شدہ ہیں، مغضوب ہیں، اور تم جو ہو محبوب ہو، منظور نظر ہو، تو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور تم محروم ہو، اس سے تو لگتا ہے کہ تمہاری باتیں کوئی سینس نہیں میک کر رہی، اور ناٹ میکنگ اینی سینس، یہ تو مجنونوں والی باتیں ہیں، جنون کی باتیں ہیں۔ اگر تم سچے ہی ہو، مثال کے طور پہ، لو، اگر، ماں، اب یہ آگے آ رہا ہے ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو، تو اس کا اگر آپ ترجمہ پہلے کر لیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اگر تم سچے ہو، ماں تأتینا، کیوں نہیں لے آتے، یہ لو ماں ایک محاورے کی فارم میں آتا ہے، اور یہاں پہ ماں کا بہتر ترجمہ کیوں ہوتا ہے، تو کیوں نہیں تأتینا، تم لے آتے ہمارے پاس، بے مل کر یہ مطلب بنتا ہے تأتی کا لے آنا، ورنہ تأتی کا مطلب ہوتا ہے
آنا عطا یاتی، وہ آتا ہے، تاتی تو آتا ہے، تاتی بھی تو ساتھ آتا ہے، یعنی تو لے کر آتا ہے، تو کیوں نہیں تم لے آتے ہمارے پاس بالملائکہ، فرشتوں کو، اگر اتنے ہی تم سچے ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اصل میں تو یہ بھی ایک جنون ہے، تم دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، اچھا جی اگر فرشتہ آتا تو پھر لاؤ ہمیں بھی لا کے دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں، ہم بھی تو سنیں کہ وہ کس طرح کے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے، یہ کس قسم کی بات ہے؟ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نازل ہوئی نصیحت، بے شک تم تو مجنون ہو، کیوں نہیں تم لے آتے ہمارے پاس فرشتے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکہ، یہ اب اس کا جواب ہے، نہیں نازل کرتے ہم فرشتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو باطل کو مٹا دیتے ہیں اور حق اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ وہ فیصلہ لے کر آتے ہیں، اللہ کا فیصلہ جب وہ لے کے آئیں گے تو پھر اسے وہ نافذ کر کے چھوڑتے ہیں، وہ کوئی تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے کہ اچھا جی لوگوں نے فرمائش کی ہے چلیں جی جائیں جی فرشتے جائیں فوراً حاضر ہو جائیں، اور نہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تو اس کو بس جا کے یقین دلا دے۔ یہ خواہش مسلمانوں کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہوگی کہ اگر اتنا یہ اصرار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج ہی دے، آئیں گے یہ مان جائیں گے، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہماری بھی دنیا بھی آسان ہوگی اور ان کی آخرت بھی بچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے کام لیں، جو دنیا میں نشانیاں ہیں، جو ان کے اندر نشانیاں ہیں، جو قرآن جو نشانیاں بیان کر رہا ہے، جن کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس کی روشنی میں ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان قبول ہے، یہ ایمان قبول نہیں ہے کہ یا تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ نام مسلمانوں والا ہے تو بس ٹھیک ہے ہم مسلمان ہی ہیں، پتہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور نہ یہ اسلام قبول ہے کہ جب آپ نے فرشتوں کو ہی دیکھ لیا حقیقت میں، جنت دوزخ کو حقیقت میں دیکھ لیا، تو اب آپ کہیں گے اب ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے فرعون ایمان لے آیا جب اس کو فائنل پتہ لگ گیا کہ اب میں مر رہی ہوں اور اب میرا کام ختم ہی ہو گیا، تو اس وقت کہ میں ایمان لے آتا ہوں، ایسا ایمان تو قبول ہی نہیں ہے، اور یہ فرشتے جب اتر آئیں گے تو بس پھر وہ تباہی لے کر ہی آئیں گے جب فرمائش پر اس طرح اتریں گے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت منظرین، ایکچولی نظر ینظر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا یا کسی کو انتظار کرنا، اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے انذرا ینذرو، اس سے مطلب ہوتا ہے کسی کو مہلت دینا، اور منذر جو ہے مہلت دینے والا، منذر جس کو مہلت دی گئی، تو اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی، کوئی ایکسکیوز اس وقت پھر کام نہیں آئے گا، کوئی موقع اس وقت نہیں ملے گا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، نہیں ہم نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے، پہلے انا میں ہم آیا، نحن ہم ہے، پھر نزلنا میں بھی ہم، اور آخر میں پھر انا آ گیا، ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی یہ جو ذکر ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جس کے اوپر اتارا گیا ہے وہ تو کوئی مجنون ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، یہ ہم نے نازل کیا، یہ اس نے خود سے نہیں بنا لیا، اس لیے جو تم مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم ہمارا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ذکر کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ نہ تمہارے مٹانے سے مٹے گا
اور نہ تمہارے دبانے سے دبے گا، اور نہ تمہاری فضول گفتگو سے اس کی قدر گھٹ سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اب کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے، اب ہم اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں یا نہ حاصل کریں وہ ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اسے جان بوجھ کر استعمال نہ کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہمیں زبردستی استعمال کروائے گا۔ تو وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے، اپنی اصلاح اپنی نیت سے، اپنی انٹینشن انٹرنل موٹیویشن سے کرنی ہے۔ اور اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اگر یہ قریش والے اس ذکر کی قدر نہیں کر رہے تو غم نہ کریں، آپ نے تھوڑی مانگی تھی کتاب، ہم نے آپ کو دی ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ نہیں قبول کریں گے تو کوئی اور قبول کر لیں گے، ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے۔ تو قریش نے جب انکار کر دیا تو اللہ نے انصار کے دلوں کو نرم کر دیا، ان کے سینے کھول دیے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول کر لیا۔ اب ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ اللہ نے جو یہاں اپنا ارادہ بیان فرمایا ہے کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی فرشتے بھی معمور کیے، جس وقت کتاب اتر رہی تھی تب بھی کیے، ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ، آج بھی معمور ہوں گے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک سسٹم ترتیب دیا۔ وہ سسٹم دنیا میں کسی اور کتاب کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا اتنے بڑے پیمانے پر۔ یہ جو بدھوں کی کتابیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے بھی کچھ ہوتے ہیں، انہوں نے لفظ بہ لفظ شروع سے آخر تک یاد کی ہوتی ہے، بٹ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے یاد کی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں نے لفظ بہ لفظ یاد کیا ہو۔ اچھا، اس یاد کرنے میں ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، جب وہ سناتے ہیں قاری حضرات اپنا قرآن، اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، جیسے ہی وہ غلطی کرتا ہے دوسرا بندہ اس کو وہیں ٹوک دیتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے غلط پڑھا، یا وہ قرآن کھول کر چیک کر لیتے ہیں۔ یہ چیز کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اور امیجن کریں وہ وقت جہاں کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی تھی، پرنٹ تو کجا، کتابی حالت میں اکثر کتابیں لکھی بھی نہیں جاتی تھیں۔ قرآن کی بھی جو آیتیں تحریر میں لائی گئیں وہ پتوں پہ، درختوں کی چھالوں پہ، اونٹوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھی گئی۔ وہ کاغذ تو سعودی عرب میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، چائنا میں اس وقت شاید کاغذ آ گیا تھا، بٹ سعودیہ میں تو اس طرح موجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت جس طریقے سے قرآن کو محفوظ کیا گیا، ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پیچھے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ غلطی کو سنتے ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اکثر، اور آج بھی وہ سسٹم چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ایسا زبردست دنیاوی لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ہے جو امیجنیشن سے بیونڈ ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کیسے اس کی حفاظت فرمائی گئی ہے، اور یہ حفاظت اور کسی چیز کی نہیں۔ ہمارے اہل حدیث حضرات اس کے اندر حدیث کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، لیکن حدیث کے کروڑوں کی تعداد میں ساری حدیثوں کو الف سے لے کر یہ تک زبانی جاننے والے لوگ ہوں نہیں، وہ ان کی تعداد ہزاروں میں بھی نہیں ہے۔ تو دیر از نو کمپیریزن ان کی حفاظت میں۔ اور ذکر کا مطلب واضح اور کلیئر ہے، ذکر کا مطلب ہے اللہ کا ذکر۔ اب اس کا میننگ کیا ہے، اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی، کوئی کئی مطلب کر دیتا ہے، کوئی مطلب کرتا ہے۔ اسی کتاب سے اسامہ بن لادن بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے جو مطلب نکالنا چاہتا ہے نکال لیتا ہے، اسی کتاب سے حکومت پاکستان بھی اپنی مرضی کے مطلب برآمد کر لیتی ہے، اسی کتاب سے لوگ طلاق کو بعد میں ٹھیک کرنے کے لیے بھی مطلب نکال لیتے ہیں، وہ مطلب تو پھر کوئی بھی نکال لیتا ہے، اور اس کو کھلا چھوڑا بھی گیا ہے۔ کتاب واضح ہے، خلوص نیت سے ذہن کو خالی کر کے پڑھا جائے تو صحیح مطلب ہی سمجھ آتا ہے، گمراہی نہیں ملتی، ہدایت ہی ملتی ہے۔ ہاں اگر نیت خراب ہو اور اس سے کوئی گمراہی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، وہاں پہ یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ کوئی اس کا ترجمہ غلط کرے گا اور کہے آ جائے کہ نہیں نہیں یہ ترجمہ جو ہے غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس کی حفاظت کریں۔
اس کتاب کے الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور کیونکہ وہ کتاب ایک معجزہ ہے تو جب وہ محفوظ ہو گئی ہے تو اس کے مطلب غور کرنے سے، صحیح نیت سے غور کرنے سے خود بخود سمجھ آ جاتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، شیعہ کا لفظ ہم اردو میں شیعہ حضرات کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ شیعہ الاولین، پہلے والے گروہوں میں، جو پہلے لوگ گزر چکے، جو پہلی قومیں گزری، ہم نے ان میں بھی رسول بھیجے تھے۔ اگلی آیت سے وہ واضح ہو رہا ہے کہ ان میں بھی جو رسول بھیجے تھے تو ان کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھ بھی مشکلات پیش آئیں، ان کے بھی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی پچھلے گروہوں میں رسول۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو نہیں کیا۔ کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے یہاں کیا مطلب استعمال ہو رہا ہے۔ جب الا آئے گا تو ہمیشہ نہیں کا میننگ استعمال ہوتا ہے، تو لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر، اور با محاورہ ترجمہ کریں گے تو اس میں آپ نے ایک محصور کر دینا ہے، میننگ کو حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو آپ کہیں گے جو بھی رسول ان کے پاس تشریف لاتے تھے، کانو بھی یستہزئون، تو ان کا مذاق ہی اڑایا جاتا تھا، وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ یہ ہے ایکٹیو آئی سی، جو بھی رسول آتے تھے، یہ رسول یہاں پر واحد استعمال ہوا ہے، کانو قوم کے لیے ہے جمع، تو وہ اس کا ہی جو ہے یہ رسول کی طرف جاری ہے، وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آتے تھے یا جو بھی رسول ان کے پاس آتے تھے تو وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نسلکہ، سین لام اور کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے سلکا یسلکو کا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں پرونا۔ یسلکو وہ پروتا ہے، نسلکو ہم پروتے ہیں۔ اسی طرح ہم پرو دیتے ہیں، ہم اتار دیتے ہیں، ہم گزار دیتے ہیں، جیسے سلاخ گزاری ہے، جیسے ہم باربیکیو کرتے ہیں تو گوشت کے اندر سے وہ سیخیں گزارتے ہیں۔ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی یہ جو اللہ کی نصیحت ہے یہ مومنوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ایک دل ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، خوشخبری ہے، ہدایت ہے۔ جو مجرم ہیں ان کے دلوں سے یہ تیر کی طرح گزرتی ہے، ان کو نشتر کی طرح چبھتی ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ کیسے اس کو اگل دیں، کیسے اس سے فرار ہو جائیں، کیسے اس سے دور ہو جائیں۔ یہ اللہ کا پیغام جب بھی آتا ہے کوئی بھی، پھر یہی بات ہے، یہاں بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، جرم ان کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اپلائی ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے۔ جو جرم ہم کرتے ہیں، جب ہم اگر مثلا جھوٹ بولتے ہیں یا اگر ہم غیبت کرتے ہیں، آپ سوچیں آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو دل کھول کے، مزے مزے سے، اس نے جی یہ کیا، وہ پھر اس کی لڑائی ہو گئی، پھر اس کی بیوی نے اسے طلاق لے لی، پھر اس کے بھائی نے اسے کاروبار علیحدہ کر لیا، پھر وہ گیا اس نے اس کے گھر کا دروازہ، یہ قصہ آپ بیان کر رہے ہیں، آگے سے کو قرآن کی آیت پڑھ دے کہ یہ جو کسی کی غیبت کرنا اس کی غیر موجودگی میں تو اس طرح سے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اس سے تو بڑی راحت آتی ہے، تو آپ کو کی راحت نہیں آ رہی آپ جو کچھ کر رہے ہیں؟ تو کیسے تیر کی طرح لگے گی آپ کے دل کے اندر، کتنا آپ کے اندر سے غصہ ابھرے گا، کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ اس سچویشن کو امیجن کریں، کوئی بھی کام آپ جو خوشی خوشی کر رہے ہیں، آپ نے بلایا ہوا ہے بچوں کی شادی کے اندر، سٹیج بنایا ہوا ہے، ڈانس فلور بنایا ہوا ہے، سارے بچے ڈانس کر رہے ہیں،
اور آپ کو کوئی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانی شروع کر دے کہ یہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انجام تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ اسی طرح اب یہاں دیکھیں تو انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کا پیغام دیتے تھے تو اس طرح تیر کی طرح ان کے دل میں، نشتر کی طرح سینوں میں چبھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گزارتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم نے انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، ہم نے پیغام ایسا بھیجا ہے جو اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کا کوئی بس نہیں چلتا، اس کو وہ یہ اگنور نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا پتہ نہیں کسی مجنو کی بڑ ہے تو پتہ نہیں کیا ہے تو اگنور کر دو، وہ کر نہیں سکتے، بیکاز وہ حق بھی ہے، اس میں زور بھی ہے، وہ پاورفل ہے. تو اب وہ مستقل ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ چین اور آرام انہیں میسر نہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اتارتے ہیں اسے مجرموں کے دلوں میں. لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اب ایک ان کا اوور آل جنرل ایٹیٹیوڈ بیان ہو رہا ہے کہ یہ سیدھے سبھاؤ نرمی سے صرف پیغام سن کر یہ ایمان نہیں لانے والے. خاص طور پہ ان میں جو پکے کٹر مشرک تھے وہ ایمان نہیں لانے والے. وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکی ہے پہلے والوں کی سنت، پہلے والوں کا جو طریقہ ہے وہ گزر چکا ہے. پہلے بھی رسول آئے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کی بھی قوموں نے نہیں مانا اور نہیں مانا، میجورٹی نے نہیں قبول کیا. یہ تو اللہ کی خاص رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دی، ورنہ غزوہ بدر میں ہی اگر سارے مشرکین مار دیے جاتے یا اگر مسلمان خدا نخواستہ شکست کھا جاتے تو پھر ویسے ہی مشرکین کے اوپر عذاب آ جاتا، کیونکہ جب اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر قوم کے پاس نہ ماننے کی آپشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اور پہلے معاملات میں ایسا ہی ہوا. یہ تو اللہ نے خاص انعام کیا اور صحابہ کرام کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے حالات کا مقابلہ ایسے کیا اور اپنی حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اللہ کی مدد سے اتنی اسٹرینتھ اختیار کر لی اور ایسی حکمت سے فتح مکہ کی گئی کہ اس میں لوگ مارے نہیں گئے، بچ گئے. اور انہوں نے اس وقت تو جو سرنڈر کیا تھا وہ شکست کھا کے کیا تھا نا، وہ ہار گئے تھے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے سمجھ لگی کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد جب اسلام نافذ ہو گیا تو اندر سے تو وہ مانے ہی ہوئے تھے، وہ تو اپنی ڈٹائی میں چلے آ رہے تھے. جب مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہو گئی اور پھر جو ان کے نیچے عام عوام تھے، یہ جو عام عوام جو بڑوں کی بس پیروکاری میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، اگر میرے بڑے بریلوی ہیں تو میں بریلوی ہوں، میرے بڑے دیوبندی ہیں تو میں دیوبندی ہوں، میرے بڑے اہل حدیث تو میں اہل حدیث ہوں، اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. جب بڑوں نے توڑوں کرن کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے خوش دلی سے کر لیا، کچھ پہلے سے ڈر کے مارے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ظاہر کر دیا، تو جو عام عوام تھی وہ بھی تیزی سے مسلمان ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام عوام جو ہے وہ معصوم ہے، وہ بیچاری وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب کے لیے اتارا. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے مولانا قاسم نانوتوی کے لیے یا یہ کتاب اتاری گئی ہے احمد رضا خان صاحب کے لیے. یہ کتاب انسان کے لیے اتاری گئی، اس میں سب عالمین کے لیے رحمت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے. ہر اس شخص کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے. جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو نہیں ڈرنا چاہتا اس کے لیے گمراہی ہے. اس میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہو کہ جس نے 14 علوم حاصل کیے ہوں گے، جو مفتی بن جائے گا، جو عالم بن جائے گا، وہ فاضل بن جائے گا، اس کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اور جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہوگا اس کو اس کتاب سے گمراہی ملے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو، اس نصیحت کو آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی؟ اینی غریب سے غریب، کمزور سے کمزور، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہو جس کو ایک لفظ پڑھنا نہ آتا ہو، اگر وہ قرآن کو سنے گا، اس کا مطلب سنے گا، اس کو اس سے نصیحت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے
آسان کر دیا ہے۔ اور جس نے 14 چھوڑ 28 علوم حاصل کیے ہوں اور اس کی انٹینشن اچھی نہ ہو، اس کا قرآن کو پڑھنے کا اور اسے دلیلیں نکالنے کا مقصد صرف اپنے پری کنسیوڈ آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو، اپنی مسجد کے اندر جو اس کو سیٹ ملی ہے اس کی حفاظت کرنا ہو، تو اس کو نہیں ملے گی، اس کو گمراہی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، آپ کو کسی کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جان بوجھ کر کتاب کو توڑ مروڑ رہا ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، دوسرے جو کر رہے ہیں وہ بعد کی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو اس نصیحت سے نصیحت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے، اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کتاب کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں ہے۔ لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیتے ان کے اوپر آسمان سے کوئی دروازہ، فَظَلُّوا، ذلہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ بھی ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے دن میں کوئی کام کرنا، جس طرح باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات کو کوئی کام کرنا، یبیتونا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، تو ذلو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دن میں کچھ کریں۔ ویسے اس میں دوام کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ہمیشہ رہنا، ہمیشہ کرنا۔ ذلو اس میں ہوں دن کے وقت، فی ہی یا عروجون، عروج ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عروج حاصل کرنا، اوپر چڑھنا۔ تو اگر وہ اس میں اوپر چڑھنا شروع کر دیں، اگر ہم آسمان میں ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیں، یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتوں کو نیچے اتار دو تو پھر ہم مانیں گے، تو چھوڑیں فرشتوں کو اوپر سے نیچے اترنے کو، چھوڑیں، ہم آسمان میں ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر یہ چڑھنا شروع کر دیں خود فزیکلی، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا، اس کا بھی بہانہ گڑ لیں گے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر کوئی دروازہ بھی کھول دیتے آسمان میں جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے یا جس میں وہ دن دہاڑے چڑھتے، لَقَالُوا، تو وہ یقیناً یہ کہتے، انما سکرت ابصارنا۔ سکرا یسکو کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا، بند باندھنے کے لیے آتا ہے، اور سکیرہ یسکرو کا مطلب ہے عقل کی روانی کا روک جانا، جس سے پھر وہ نشے کے اندر سکرات کی حالت ہو جاتی ہے، وان تم سکارا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں، یعنی اس میں عقل رک جاتی ہے۔ تو سکرا یسکرو تسکیرن، اس کا مطلب ہو جائے گا کسی چیز کو زور سے روک دینا، بہت کوئی زبردست طریقے سے روک دینا۔ تو وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھیں بس بند کر دی گئی ہیں، اور بند کر دی گئی میں پھر وہ جس میں نشے والا ایکسپیکٹ ہے اس لحاظ سے بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ہماری تو نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہماری نگاہیں خیرہ کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو مسحور لوگ ہیں، ہم پر تو جادو ہو گیا ہے۔ مسحور مفعول ہے سحر کا، سحر جادو، ساحر فاعل کے وزن پر جادو کرنے والا، مسحور مفعول کے وزن پر جس پر جادو کیا گیا ہو، تو ہم سب پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ان کو معجزہ نہیں دکھایا جا رہا تو ان کو تسلی نہیں ہو رہی، تو ان کو یقین نہیں آ رہا، نہیں، اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا بھی دیا جائے، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا تھا، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، اتنا خوفناک سانپ بن گیا، تو کون تھا وہ مان گیا، اور اس معجزے سے بھی بڑھ کر کتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ چلتے ہوئے دریا کو روک دیا، اس کے دو ٹیلے ہو گئے، پانی کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، درمیان میں سے کچھ راستہ نکل گیا، اور اس کچھ راستے کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل چل پڑے، پھر بھی نہیں مانا، وہ ڈھیٹ تھا، وہ مانا تب جو مرنے لگا۔ اس طرح ان کا بھی کوئی ماننے کا ارادہ نہیں ہے، اصل ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنی۔ ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہم بھی اپنی خواہش نفس کے پیچھے اندھا دھند نہ چلتے چلے جائیں،
جب اللہ کی کتاب ہمیں ڈرائے اور ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے ڈریں، تو ہم نصیحت قبول کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے تو بس ایک لمحے میں ٹھیک ہو جائے گا اور بس اس کے بعد کبھی اس میں خطا نہیں ہوگی۔ یہ ایک کنسسٹنٹ اسٹرگل ہے، مستقل ایفرٹ ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، شیطان اپنا زور لگاتا رہے گا، نفس اپنے جو خواہشات ہیں ان کے ساتھ بعد میں بھی غالب آتا رہے گا۔ آپ کا ارادہ، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے رستے پر چلنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن اگر ارادہ ہی نہ ہو، اگر کھول کے کتاب دیکھنی نہ ہو، جہاں پتہ لگ رہا ہو کہ اچھا اسلام کے اندر تو فلاں ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں وہ تو اسلام کے ہے ہی نہیں، وہ تو ہندوؤں کے ہیں، تو اس ٹاپک کو ایکسپلور ہی نہ کرنا ہو، اس سے نظریں چرا لینی ہو، جہاں پہ وہ ذکر ہو رہا ہو مجلس سے اٹھ جانا ہو یا رستہ بدل دینا ہو، تو اور اس کے بعد کہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے۔ چلو حج کر آتے ہیں، یہ جو ہم نے برات کے فنکشن کیے تھے اور جو ہم نے جہیز لیے تھے لوگوں سے، لڑکی والوں کو مجبور کر کے ان سے براتیں بھی کھائیں اور ان کے جہیز بھی منگائے، اب ہم حج کر آتے ہیں وہ معاف ہو جائے گا؟ ایسے تھوڑی معافی ہوتی۔ توبہ کا ایک پروٹوکول ہے نا، کوئی کام کیا تو اس میں کوئی شرمندگی بھی ہونی چاہیے، شرمندگی ہے تو اس کی کوئی اصلاح کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور گڑ گڑا کے اللہ سے اس کام کے ریفرنس میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے اللہ معاف کر دے گا اگر آپ نے اصلاح کر دی اس کی۔ ایسے تھوڑی ہوگا کہ بچوں کی شادیاں ہیں، بیٹے کی شادی ہے، اس میں خوب ڈانس ڈوس کر لیا اور بعد میں کہا ہاں جی بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اگلے بیٹے کی شادی ہے اور پکا ارادہ کہ اگلے پہ بھی یہی کریں گے، تو جب دونوں بیٹوں کی شادیاں پوری ہو جائیں گی تو ہمارے بچے تو ختم ہو جائیں گے، پھر حج کرائیں گے اور پھر توبہ کر لیں گے اور معافی ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں توبہ ہوتی۔ اس لیے جو موقع ملا ہوا ہے اس موقع کو فائدہ اٹھائیں، اللہ نے جو نصیحت بھیجی ہے اس کے آگے سرنڈر کریں۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، وہ یقیناً کہیں گے کہ ہم تو بس، ہماری آنکھیں تو بس مدہوش کر دی گئیں، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج ہمیں پتہ ہے ٹاور کو کہتے ہیں یا قلعے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے، ویسے اگر اوریجنل میننگ دیکھا جائے تو خوبصورت آنکھیں ہونے کو برج کہا جاتا تھا، اور جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں وہ ذرا بندہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کسی چیز کے نمایاں ہونے کے لیے، بلند ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو برج کا مطلب ہوتا ہے گنبد یا مینار، جیسے یہ عرب علاقہ برج الخلیفہ ہے جیسے، اور پھر آسمان میں جو منزلیں ہیں یا آسمان میں جو اسی طرح کے کو برج بنے ہوئے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسے خطے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ نظر آنے والے راستے ہیں۔ اب ہمیں کئی چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے زمین پر گرتے رہتے ہیں سیارچے، یہ جو شہاب ہوتے ہیں، میٹیور جسے کہتے ہیں، وہ گرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ایک ایسی ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے کہ وہ جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی رگڑ سے، فرکشن سے ان میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے وہ اتنی سپیڈ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ایک نسبتاً چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، بہت ہی بڑے سائز کا ہوگا تو وہ آتا ہے تو پھر ساری دنیا ڈر جاتی ہے کہ کہیں تباہی نہ آ جائے، اور اکثر وہ سمندر میں گر جاتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ نظر نہ آنے والی، پہلے تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کرہ ہوائی ہے، اب سائنس نے ترقی کر لیا تو کچھ پتا لگ گیا ہے۔ یہ نظر نہ آنے والے راستے ہیں جن کے اوپر زمین چلی جا رہی ہے سورج کے گرد، سورج چلا جا رہا ہے کسی اور چیز کے گرد، یہ ان کا پہلے پتہ نہیں تھا، اب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ ہاں یہ ہیں، یہ گریویٹیشنل پل کی وجہ سے اور سینٹری فیوگل فورس کی وجہ سے ایک پاتھ بنتا ہے جس کو یہ فالو کر رہی ہوتی ہے زمین بھی اور سورج بھی اور سارے جو سیلیسٹیل آئٹمز ہیں، سب کے سب فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وہ کیا ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید پتہ لگے بھی نہ، ہو سکتا ہے سائنس کی ترقی سے کبھی پتہ لگ جائے، شاید ان ستاروں میں ہی کوئی ایسی خوبی ہے کہ وہ برج کے طور پر کام کرتے ہیں۔ باہر گئے
اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتی تو آیات متشابہات میں، ان میں ہاں ہم جو مطلب سمجھنے کے لیے اپنی عقل سے ضروری نہیں کہ ہم اس کی بنیاد پر مانیں. جیسے جنت دوزخ کی باتیں قرآن شریف میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہم نے بیسڈ آن فیتھ ماننی ہے، لیکن جو آیات محکمات ہیں وہ ہم نے اپنی عقل استعمال کر کے ماننی ہے، تبھی ہم ایمان والے ہوں گے. وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے سجا دیا اس کو، ہا اپیرنٹلی آسمان کے لیے ہے، یہ ہم نے اس آسمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. جو برج بنائے وہ ایسے ہی نہیں بنائے، وہاں پہ ستارے رکھے، چاند رکھا، سورج رکھا، شفق رکھی، قوس قزح رکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک روٹی دے دیتا اور ایک بوٹی دے دیتا اور بس ہم روٹی اور گوشت کھاتے رہتے اور ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں بنائی ان میں بے انتہا خوبصورتی رکھی. اگر ہم پھل کھاتے ہیں تو ان میں خوشبو بھی ہے، ان میں رنگ بھی ہے اور ان میں لذت بھی ہے. صرف غذائیت نہیں ہے، صرف ہماری نیڈ نہیں ہے باڈی کی. میدے میں جب چلی گئی چیز تو پھر تو اس کو تو فرق نہیں پڑتا نا. میدے میں آپ کسی بھی ٹیسٹ کا پھل ڈال دیں، بس وہ خراب نہ ہو، کھٹا نہ ہو کہ آپ کا گلا خراب کرے، گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ خراب کرے. آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں اور آپ کو، جیسے ہم کوئی مشین استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم تیل ڈال رہے ہیں تو بس ہم تیل ڈال رہے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ اس کا رنگ سنہرا ہے، وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. جس سے اس کی مشینری چل سکتی ہے وہ چاہے کالے رنگ کا ہو چاہے ٹرانسپیرنٹ کلر کا ہو، ہم اس میں ڈال دیں گے، اللہ نہ خیر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو چیزیں مہیا فرمائی ہیں وہ ایسی نہیں رکھی. سبزیوں میں اپنی خوبصورتی ہے، جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان جانوروں میں بھی خوبصورتی ہے، ان کے اندر بھی ویرائٹی ہے، تنوع ہے، جس سے انسان کی جو نیچر ہے، جو اس کی حصے جمال ہے، اس کو تسکین ملتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں خوبصورتی رکھی. اب تو خیر ہم آسمان کو دیکھتے نہیں، اپنی چھتیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ کھلے علاقوں میں آج بھی رہتے ہیں، صحرا میں یا پہاڑوں میں، وہ آسمان کو دیکھتے ہیں. آسمان پر سورج کو جب ایسی سچویشن ہو بادلوں میں چھپا ہو تو دکھائی دے سکتا ہو، یا جب غروب یا طلوع ہو رہا تب دیکھتے ہیں، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے. ستاروں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا. للناظرین، وہ لوگ جو دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر ایک سٹل اشارہ بھی ہے کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے ہے. جو آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کر کسی چیز کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ نظر ہی نہیں آتے، ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ چاند مثال کے طور پر، سورج مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کریٹ کر دیا، اس کے اندر اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. چاند کا معبود علیحدہ ہو اور سورج کا دیوتا علیحدہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. یہ سسٹم جس قدر خوبصورتی سے چل رہا ہے، جتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، یہ صرف اور صرف ایک خدا کی ذات ہے، وہی ایسا کر سکتی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے آسمان میں برج اور ہم نے اسے خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے حفاظت کی اس کی. اس کی سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے، اسی سے مراد اوورال ویسے سسٹم بھی ہو سکتا ہے، یہ جو بروج کا سسٹم ہے. من کل شیطان رجیم، ہر شیطان سے جو رجیم ہے. رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مارنا، کسی کو دھتکارنا. اور یہ آگلی آیتوں سے پتہ لگے گا کہ ان جو جن تھے ان کو پتھر مارے جائیں گے. وہ آگے آ رہا ہے تو ہم آسان ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں مردود، دھتکارا ہوا. تو ہم نے حفاظت کی اس کی ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر دی اس کی ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے، شیطان مردود سے.
وہ کیا ہیں؟ وہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، الا من استرق السمع، سرقہ کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، اس طرح کا میں الفاظ بڑھ گئے تو یہ مبالغے کا میننگ آ گیا، ذرا خفیہ رہ کے چوری کرنا ہے، بڑی کوشش سے چوری کرنا، اور سمع ہے سننے کے معنوں میں یعنی بات، سوائے اس کے کہ من جو کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے بات، یعنی جو سن گن لیتا ہے، چوری چھپے کان لگاتا ہے، من کے نون پر جزم ہوتی ہے، یہ آگے جڑنے کے لیے اس میں زیر ڈال گئی، فَأَتْبَعَهُ، تو اتبع کا مطلب ہے پیچھا کرنا، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب مبین، اس کا پیچھا کرتا ہے ایک شہاب مبین، شہاب انگارے کو کہتے ہیں، ستارے کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو آگ سے پیدا ہو، ہر روشنی پیدا کرنے والی چیز جو آگ سے پیدا ہو اسے شہاب کہتے ہیں، اور شہاب ثاقب بھی ہوتے ہیں جو میٹیور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کوئی جن اوپر جا کر سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو فرشتے وہاں نگرانی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو شہاب کھینچ کر مارتے ہیں، تو جیسے انسان کو مٹی سے بنایا مگر مٹی کے پتھر سے چوٹ لگتی ہے، اسی طرح ان جنوں کو بھی چوٹ لگتی ہے، بلکہ وہ غالباً مر ہی جاتے ہیں اگر ان کو صحیح سے لگ جائے تو یہ ایک اس کا ضمن ذکر آ گیا۔ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کا مقصد ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ہر جگہ پر یہ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ بالکل سچا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو آسمان پہ غور کرو، کائنات پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، آگے زمین کی نشانیاں بھی آ رہی ہیں، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر یہ کہ اگر کوئی سنگن لینے کے لیے چوری چھپے کان لگاتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شہاب۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے جس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جن ہیں یعنی وہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں اور یہ بزرگ ہوتے ہیں اور ان کے موکل جو ہیں وہ جن ہوتے ہیں اور وہ غیب کی باتیں لا لا کر بتاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں آسمانوں میں تو جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر کسی زنجیر کو مارا جائے۔ اس کے بعد جب وہ حکم ختم ہو جاتا ہے اپیرنٹلی، تو جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے رب نے؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے جو بھی کہا حق ہی کہا، اور وہ تو بڑا بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تو اب یہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ اس کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سنگن جب وہ لیتے ہیں تو وہ چوری چھپے سننے والے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، پھر وہ راوی نے نا وہ انگلیاں کھول کر بتائیں کہ اس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ شہاب پھینکا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے ساتھی کو بتا چکا ہوتا ہے اور جس کو بتاتا ہے وہ پھر وہاں سے بھاگتا ہے، یعنی اوپر نیچے لوگ ہوتے ہیں تو اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اس سے نیچے والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اوپر سے جب شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بتانے سے پہلے ہی مارا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ بات بتا چکا ہوتا ہے آدھی پونی اور تب مارا جاتا ہے۔ اب نیچے والا تو اینڈ پہ نہیں ہے، اس کو تو باقی بات جتنی بات اس کو ملتی ہے وہ لے کر یہ جو کاہن ہوتے ہیں یا جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ بات تو ہوتی ہے بالکل تھوڑی انکمپلیٹ، اس کے ساتھ پھر 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، میاں تھا قذباتن اس میں ملا کے لیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہا ہے، اور اس نے ہمیں یہ نہیں فلاں دن یہ بتایا تھا، فلاں دن یہ بتایا تھا کہ وہ تو ہم نے دیکھا تھا بالکل درست۔ تو یہ وہ جو قرآن نے بیان کیا اس بات کے متعلق جو آسمان سے سنی گئی، اس کے متعلق یہ حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ
थोड़ी बहुत अगर कोई सुनमुन ले भी आता है, यानी ऊपर से जो सुनमुन करीब से लेता है वो तो मारा जाता है, जो उसके नीचे अगर उसने कोई चीज ऊंचाई होती है जो कच्ची पक्की सी और अनक्लियर और इनकम्प्लीट एम्बिगुअस बात होती है, बस वो ले आते हैं, उसके अंदर जोड़ जाड़ के बता देते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं हाँ देखो वो सच हुआ, वो सच हुआ, वो सच हुआ। वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे होता है कि वो चीज बाई चांस सच साबित हो जाती है। जैसे को अल्लाह की बजाय नौज बिल्ला किसी पीर से बेटा लेने चला जाए, तो जो शख्स भी जाके पीर साहब के आस्थाने पर माथा रगड़ेगा और वो कहेगा मुझे बेटा दे दो, तो 50% आबादी में तो लड़के ही पैदा होते हैं। तो अगर 100 बंदे हैं जिन 50 के यहाँ लड़का पैदा हो गया, वो तो यही कहेंगे ना ये पीर साहब ने करामत कर दी तो बेटा पैदा हो गया, और वो आगे फिर सैकड़ों हजारों को गुमराह करेंगे। इसी तरह जब वो आके काहिन झूठी सच्ची बातें जादूगर आगे लोगों को बताते हैं, नजूमी या जो ऐसे सो कॉल्ड बुजुर्ग जिनके कब्जे में मोक्कल होते हैं, जाहिर सी बात है उनमें से कई चीजें सच साबित हो जाती हैं बाई चांस, और उसके बाद वो लोग उन पर एतबार करना शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सारा, और हमारे मुआशरे में भी काफी फैला हुआ है। वल अर्ज़ मददनाहा, और जमीन को हमने फैला दिया। मद जो होती है इसका मतलब होता है फैलाना, इसी वजह से अलमदा में भी जो है लंबा करके से पढ़ते हैं। वह अलकईना फीहा रवासिया, और डाल दिए उसके अंदर रवासी पहाड़। व अम्बतना फीहा मिन कुल्ली शैइन मौजून, और हमने उगा दी उसके अंदर हर चीज मौजून। मौजून है वजन से, वजन का मफूल हो गया मौजून। हमने हर चीज उगा दी मौजून तरीके से, तनासुब के साथ। अल्लाह ताला ने जो जमीन हमारे लिए फैलाई है, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर उस जमीन में पहाड़ गाड़ दिए, इतनी तेजी से जमीन मूव कर दी है, उन पहाड़ों की वजह से वो उसकी सतह बरकरार रखी है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीजें पैदा की जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, हमारे जानवर खाते पीते हैं, खूबसूरती है, फूल है, रंग है, सारा कुछ है। लेकिन ये तो एक बड़ी निशानी है, इन सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने उसको मौजूद तरीके से बनाया। क्योंकि अगर आप गौर करें तो आप एक कोई सा भी फल लेते हैं, उसमें से कितने बेशुमार बीज निकलते हैं। तो अगर वो बीज आगे आप कहीं पर बो दें, या जैसे जंगलों में होता है, तो वो परिंदे खाते हैं या गिरते हैं तो जमीन में चले जाते हैं। तो हर बीज के अंदर एक दरख्त बनने की सलाहियत होती है। अगर अल्लाह ताला ने इस सिस्टम के अंदर तनासुब ना रखा होता, तो हर पौधे में, हर नबातात में ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती चली जाए, और बड़ी स्पीड से मल्टीप्लाई करती चली जाए। दैट वुड हैव मेंट कि पूरी दुनिया में एक ही दरख्त हो जाता, सारा तनव्वुर खत्म हो जाता। तो अगर किसी भी एक दरख्त में ये स्ट्रेंथ होती कि बाकियों को ओवरकम कर जाता, तो ओरिजिनल ये सब दरख्तों में एबिलिटी मौजूद है, क्योंकि एक पौधे पे सैकड़ों फल लगते हैं, और उस सैकड़ों फलों में हर फल में, मसलन आप अमरूद को देखें, सैकड़ों बीज होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर एक अमरूद का पौधा उगाया और उसके बाद पूरी दुनिया में अमरूद ही अमरूद हो जाए, ये हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज एक तनासुब से पैदा की। और भी वो आगे डिटेल मजीद आएंगी कि सिर्फ नबातात में तनासुब नहीं है, हर चीज में तनासुब। तो अल्लाह ताला के खजाने जो है वो बेशुमार हैं, मगर अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त उनको मैनेज किया है कि हर चीज एक मुकर्रर मिकदार के मुताबिक है, बिल्कुल बैलेंस में है। जैसे जमीन और सूरज के फासले में बैलेंस है, और जमीन और चांद के फासले में बैलेंस है, और जमीन की मूवमेंट में और जमीन की ग्रेविटी में बैलेंस है। अगर हम चांद पे रहते होते तो हम उछलते कूदते फिरते, अगर हम मुश्तरी में रहते होते तो हमसे चला ही ना जाता। जमीन का साइज अल्लाह ने ऐसा रखा कि उसकी ग्रेविटी ऐसी बैलेंस है कि हम आराम से चलते फिरते हैं। इसी तरह जो नबातात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है उनमें भी बैलेंस है। ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है जिससे पता लगता है कि
ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور جو اس نے بنایا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں بنایا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی زبردست کاریگری کر کے کائنات تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اس کا اختتام نہ ہو، اس کے بعد وہ دن نہ آئے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب نہ دیں۔ یہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 174 اور باقی اور بھی آیتیں ہیں قرآن کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے قرآن کو بیچو نہیں، جو بیچے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا، یہ آگ بھرے گا۔ بالکل صحیح، جی ایسے ہی۔ تو یہ جو ہمارے مسجدوں میں مولوی صاحب جو پڑھا رہے ہیں قرآن، یعنی کہ قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور اذان دے رہے ہیں، یہ سب قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس سے پیسے کما رہے ہیں، تو یہ جو پیسے کما رہے ہیں کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی یہ حلال ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ہر آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر یہ آیا ہے کہ میری آیتوں کو مت بیچو، جی تو وہاں آپ اس کو اگر جب پہلی دفعہ جہاں ذکر آتا ہے نا، جی تو وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، خیر ان کو خطاب کریں یا ہمیں خطاب کریں وہ ایک ہی بات ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تم لوگوں کے پاس پہلے سے ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ پھر وہاں کہا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اندر حق اور باطل کو مکس کر کے کنفیوز نہ کرو، اس کو بیچو مت میری آیتوں کو، تاکہ اس کے عوض تمہیں معمولی معاوضہ حاصل ہو جائے۔ پھر آگے جا کر یہاں بات آتی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب کیا ہے، صرف ان کے اپنے تمناؤں کا پتہ ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہاں اب اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے احکامات لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تاکہ میری آیتوں کو سستی قیمت پر بیچ سکیں۔ تو اللہ کی آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، کتاب کا علم دیا، ایک ان پڑھ آدمی آپ کے پاس آیا جس کو اس میں مطلب نہیں پتا، وہ آپ سے اس نے مانگا فتویٰ، اس نے کہا مولوی صاحب ایسا فتویٰ دے دیں کہ میرا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، اور آپ نے اس کو ایسا فتویٰ دے دیا جس سے آپ کی دکان چلتی گئی۔ آپ کو پتا ہے کتاب کے اندر کون سی بات سچ ہے کون سی غلط ہے، آپ نے کنفیوز کر دی، مکس کر دی۔ تم الحق وانتم تعلمون، اور آپ نے حق بات کو چھپا لیا، آدھی بات بتائی آدھی بات نہ بتائی۔ یہ ہے اللہ کی آیتوں کو بیچنا۔ قرآن شریف کسی کو پڑھانا، اس کو پڑھانے کے ساتھ اپنا روزگار حاصل کرنا، یہ آیتوں کو بیچنا نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی محنت کو بیچا نا۔ آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے، آپ گئے کسی کے گھر، اس کے بچے کو آپ نے بیٹھ کے قرآن سکھایا، ایک طرح سے آپ نے خدمت کی دین کی، اس کے عوض آپ کو کوئی ہدیہ ملتا ہے۔ یا تاج کمپنی والے قرآن چھاپتے ہیں، قرآن چھاپ کر بیچتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں نہیں بیچ رہے، وہ اپنی چھپائی بیچ رہے ہیں، تو یہ وہاں اپلائی نہیں ہوتا۔ دین بیچنے سے مراد ہے حق کو جھوٹ کر کے بتانا یا حق کو چھپا لینا، اور ایسے اللہ کے احکامات کو چھپانا جس کے ذریعے اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنا۔ اچھا، جی یہ کوئی ایسی مثال ہے کہ اللہ کے وسلم یا صحابہ کرام نے کسی کو صلوات پڑھاتے ہوئے ان کو پیسے ملے ہوں؟ دیکھیں، جو اصحاب صفا تھے جی وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا وہ جو اپنا کھانا پینا کرتے تھے، کیا وہ جا کے مزدوری کر کے پیسے کماتے تھے؟ جی جی وہ سب سے مزدوری بڑی کر کے مثال پیسے تو انہیں کی ہے۔ نہیں، مزدوری کر کے نہیں کماتے تھے، نہیں مزدوری کر ان کے کی پیسے کماتے تھے۔ نہیں، ان کو صحابہ لا کے دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی خدمت کیا کریں، مزدوری بھی کرتے ہوں گے لیکن لوگ ان کو لا کر دیتے تھے۔ رضوان صاحب آپ اصل میں وہ مزدوری بھی کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو کسی سے ہدیہ لیتے تھے؟
یہ نہیں لیتے تھے؟ نہیں نہیں. آپ پھر میں آپ کو کوئی حدیث ریفر کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. آپ اگر مجھے اپنا نمبر بھیج دیں گے تو میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا جس سے پتہ لگے گا کہ ہدیہ لوگ انہیں دیتے تھے اور وہ قبول کرتے تھے. قرآن مجید جی میں جیسے دیکھیے یا اہل الکتاب اور اوت الکتاب اور جی کچھ ایک اور بھی آتا ہے سر. تو اوت الکتاب میں کل نوٹ کر کے رکھی تھی, پتہ نہیں ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, آپ سے پوچھنا رہی آتیناہم تھی. الکتاب. ہاں یس سر کریکٹ سر. آتیناہم الکتاب. واٹس دا جی ڈفرنس بٹوین سر کہ آتیناہم الکتاب اوت الکتاب؟ اچھا دیکھیں ویسے تو انٹرچینجبل ہے, لیکن اگر جی آپ اسٹائل کو دیکھیں نا تو آتیناہم الکتابہ جو ہے اس کے اندر ایک جی تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ شفقت کا اظہار ہے. تو وہاں پہ زیادہ تر ایسے کیسز میں آتینہ کا لفظ استعمال ہوگا, اور جہاں پہ ذرا ایک کوئی گرفت کرنے کا مفہوم ہوگا تو وہ پھر اوت الکتاب کا لفظ استعمال ہوگا, سم تھنگ لائک دس. ورنہ ویسے ہے تو انٹرچینجبل, ایک پیسو وائس میں اور ایک ایکٹیو وائس میں. آج ہم نے باب استفعال کی اگزامپلس کرنی ہے تھوڑی سی. اب اصولاً آپ کو یہ وزن یاد ہونے چاہیے, استفعال, یستفعلوا, یہ افتعال, استفعال, انفعال, یہ سارے اسی اسٹائل پہ ہیں. اور فاعل ہوتا ہے مستفعل, مفعول ہوتا ہے مستفعل. یہ یہاں تھوڑی سی ایرر ہے, یہ مفعول ہے. تو آپ نے اس کے حساب سے اس کو چیک کرنا ہے. اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کون سا اس کے اندر باب استفعال سے استعمال کیا گیا لفظ, ورب یا ناؤن کسی بھی فارم میں. سر تو المستضعفین, مستضعفین. مستضعفین, بالکل ٹھیک. تو اس کا روٹ کیا ہوگا جی؟ ضاد عین فا, ضعیف. واد عین فا, ضعیف ہونا, کسی کو کمزور سمجھنا بنیادی طور پر. کمزور کرنا. کمزور ہونا بیسیکلی اس کا مطلب ہے. تو استضعفا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کسی کو کمزور کیا. ہاں, کمزور کیا یا کمزور سمجھا. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یستضعف. یستضعف, بالکل ٹھیک. اور اس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل مستضعفون. مستضعفون. اور مفعول مستضعفون. مستضعفون, بالکل ٹھیک ہو گیا. جو مستضعفین بھی یہاں پر آیا ہے کہ کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں جنگ کرتے اللہ کے راستے میں, اور ان کی خاطر جو مستضعف ہیں, جو کمزور سمجھے گئے ہیں یا جو کمزور کیے گئے ہیں یا دبائے گئے. اس میں شہید یعنی وستشہد. وستشہدوا. اچھا شکیل صاحب آپ بتائیں شہید کا کیا مطلب ہے, شہیدین کا کیا مطلب ہے؟ گواہ. گواہ. دو گواہ. شہید ہو گیا گواہ, اور دو گواہ, بالکل ٹھیک. یہ جمع ہے. تو دو گواہ. جمع نہیں ہے, تثنیہ. تسنیہ ہے, تشہد تسنیہ ہے سر. جی اچھا. آنی عینی لیکن آتا. اس میں باب شہیدین میں باب استفعال نہیں ہے اصل میں نا, کیونکہ الف سین تے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک. تو کہاں ہے پھر باب استفعال؟ وستشہدوا. وستشہدوا میں. یہ اگر واو نہ ہوتی تو اس کو کیسے پڑھتے؟ استشہدوا. 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 تو اس کا جو مادہ ہے, روٹ ہے, وہ کیا بنے گا؟ شین ہادال. تے. شین ہادال. الف سین تے تو شہیدہ. ایڈ کیا جاتا ہے, روٹ بنے گا شین ہے دال. شہیدہ. شہیدہ کا مطلب ہے کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنا, گواہی دینا. تو استشہدوا یہ ہے, اس کا مطلب کیا بنے گا استشہدوا کا؟ اس نے گواہی, ان سب نے گواہی دی. نہیں, وہ گواہی دی تو ہو جائے گا شہیدو. میں نے میں نے گواہی دی ہوگا شہیدتو. فعل امر سر, فعل امر. فعل امر تو ہے, لیکن ویسے استشہدہ کا کیا مطلب ہے؟ صرف گواہی. آپ پہلے یہ بتائیں کہ باب استفعال میں عام طور پر کیا ہوتا ہے؟
اچھا ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ باب مفعالہ ہوتا ہے. یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے مور دین ونس. نہیں، مور دین ونس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ بھی- استسقاء کیا ہوتا ہے؟ استسقا پانی پلانا، طلب کرنا. نہیں، پانی طلب طلب کرنا. کرنا. تو استشہاد کیا ہوگا؟ گواہی طلب کرنا، گواہی طلب گواہی طلب کرنا. تو وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہی طلب کرو اور گواہ بنا لو، کرو شہیدین من رجالکم، اپنے دو میں سے دو مردوں کو. دو مردوں. اچھا، مصدر کیا بنے گا اس کا؟ کہ دو گواہ بنا دو دو مردوں کو. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ مصدر ہے نا استفعال. استفعال کے وزن پر مصدر کیا بنے گا؟ استشہاد. استشہاد. اس- استشہاد. استشہاد. تے پر زیر ہوگا یا زبر ہوگی؟ زیر سب آپ بتائیں. زیر زیر ہوگی. زیر زیرو استشہاد. استشہاد. ہم اردو میں استشہاد کہتے ہیں، وہ اردو میں پھر ہمارا فلو جی۔ استشہاد سے بنتا نہیں ہے. استشہاد ہمیں پڑھنے میں نا بہت بوجھ لگتا ہے، تو ہم استشہاد کر دیتے ہیں، یہ لینگویج میں چلتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہے جی؟ جو اگلی ہے استطاعتم. استثناتم. استطاعتم. استطاعتم. طلب کرنا. اچھا، استطاعتم کا روٹ کیا ہوگا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ تو این میم. آئین این میم. ایکچولی جو اس کا روٹ ہے نا، چلے وہ تھوڑا مشکل ہے، وہ ہے تا، واو اور عین. تا کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. استطاع واو کہاں سے کا آیا؟ مطلب ہوتا اس میں واو کہاں جی؟ سے آیا؟ کیا رول ہے؟ تو یہ واو یہ اور این. واو کا رول یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس اوریجنل ہمیں روٹ آتا ہوگا، تو استطاعتم سے پیچھے بیکورڈ آنا ذرا سا مشکل ہے، اس کے لیے پہلے روٹ آتا ہو تو تب آسانی ہے. بٹ تا یتیو جو طاعت ہوتی ہے، اطاعت کا لفظ پھر جو باب فعال میں بنتا ہے، یہ اس معنوں میں ہے فرما بردار ہونا. استطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کی ایبلٹی ہونا. پھر یہ کسی بھی کام کی ایبلٹی کے لیے آتا ہے کہ صلاحیت رکھنا، ایبلٹی رکھنا. تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ یستوتے نہیں، مصدر. اچھا مصدر استطاعن. ہاں، استطاعن. استطاع، اور عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے نا وہ استطاعتن ہوتا ہے. یہ مؤنث فعل مصدر بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے جس کو اردو میں پھر ہم استطاعت کہہ دیتے ہیں. اچھا جی، اس میں بتائیے اس میں روٹ کیا ہے؟ فسجدوا واستکبر واستکبرا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا روٹ ہوگا؟ کابارا. کابارا. کاف، بے اور رے. با. ٹھیک ہے، تو کبرا یکبرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہیں تکبر کرنا. اس کبرا اس نے نہیں، تکبر کبورا کیا. کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، بڑا. اور استکبرا کا کبیر. مطلب کیا ہوتا ہے؟ استکبارا بڑائی کرنا. بڑائی چاہنا. جو استفعال کا مطلب بڑائی ہوتا چاہنا. ہے بڑائی چاہنا، جی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا بڑے ہونے کی خواہش کرنا، یعنی تکبر کرنا. تو مظاہرے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یستکبروا. یستکبروا. جی بالکل ٹھیک. اس کا مصدر کیا ہوگا؟ استکبرا. استکبروا. استکبرا. مصدر پہلے اوپر سے مصدر دیکھیں، اوپر مصدر کیا ہے؟ ہاں جی، استفعال ہے نا. استفعال ہے. ہاں جی، استکبرا. استکبر. استکبار، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس میں کیا ہے؟ استمسکا. استمسکا. تو روٹ کیا ہوگا اس کا؟
मीम सीन काफ कॉफ मीम सीन काफ। इसका मुजारे क्या होगा? यस यस्तमसिक जम तम सिक जम तम ये सिक लग जाएगा। यस्तम, देखिए ना, आपने ये देखना यस्तफइलु, तो क्या रूट होगा इसका? यस्तमसिक नहीं, यस्तम सिक नहीं है, यस्तम से लो। यस्तमसिकु यस्तमसिकु, बिल्कुल ठीक। इसका इसका क्या आखिर में? पहले अमर क्या होगा? इस्तमसिक मुस इस्तमसिक, मुस ठीक हो गया। नहीं, मुसिक नहीं, इस्तमसिक बिल्कुल सही है। अब इसका जो मस्दर है वो कोई और बता दे, मस्दर क्या होगा? इस्तिम्स इस्तिमसाकुन इस्तिमसाक, बिल्कुल ठीक होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।